اس پر بات کریں گے ماہر معیشت شہریار بٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا شہریار صاحب. کیا سمجھتے ہیں؟ بتایا کہ جا رہا ہے کہ سالانہ 260 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے پی آئی اے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کی جا رہی. کتنا نقصان ہے مزید اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا؟ دیکھیے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. اگر آپ 2016 میں آپ دیکھیں، مسٹر حمید صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ پی آئی اے خریدیں اسٹیل مل فری. تو ہماری معیشت اتنے نقصانات برداشت کر نہیں سکتی ہے. اس وقت بھی اس کو جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو جو لوگ تھے انہوں نے سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو ہم یہ لاس میکنگ اینٹیٹیز اپنے پاس رکھیں گے اور حکومت پاکستان نقصان کرے گی، اور یہ سارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے کہ جتنا آپ ڈیلے کرتے جائیں گے ٹیکس پیئر کو اس کا لاس ہے، گورنمنٹ کو لاس ہے. ہم یہ سفید ہاتھی مزید پال نہیں سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت نے اپنا ہوم ورک صحیح طرح سے مکمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ آپ کو جو ہے اتنا پور ایک ایونٹ منعقد کیا گیا، جس کے لیے صرف اور صرف ہمیں 10 بلین روپیز کی ہمیں جو ہے وہ پیشکش موصول ہوئی. اور گورنمنٹ ہوم ورک اچھا کرتی، پیچ اچھا کرتی، تو امید تھی کہ ہمیں تھوڑے اچھے یہاں سے ہمیں کچھ نتائج سامنے آتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے شہریار صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں جو ملک کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، جن کے پاس جابس ہیں ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، اور اس سب میں اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کی جانب سے اس سارے معاملے کو ڈیلے کرنا، بڈنگ کے معاملے میں بھی آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہوم ورک نہیں تھا. بڑی رقم جو ہے وہ اس پر سامنے آئی ہے کہ 85 ارب روپے تک اگر دیے جائیں گے تو ہی ایئر لائن آپ خرید سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید ہماری معیشت نقصان میں جائے گی؟ ہماری معیشت اتنے بڑے پیمانے پر نقصان برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ غیر مقبول فیصلے کرنے سے کتراتی ہیں. ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا. جو نگراں حکومت آئی تھی انہوں نے ایک ریفارمز کا ایجنڈا سیٹ کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے غیر مقبول فیصلے کیے. پھر جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے بھی کافی کٹھن اور مشکل فیصلے کیے، جس میں سبسڈیز کا خاتمہ کیا، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، اور لیکن اس کے دورس نتائج آپ کے سامنے نظر آئے. ونس آپ تھوڑے فیصلے لیتے ہوئے جو کہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں وہ پے آؤٹ کرتے ہیں آپ کو. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، اب ہماری اکانومی دوبارہ سے جو مشکل ٹائم تھا ہم گزارنے کے بعد ہم دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشنز پہ آ گئے. ہمارا روپیہ ایک جگہ مینٹین ہو گیا، اور پھر کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. تو یہ چیزیں کافی زیادہ مثبت انداز میں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو اتنی بھی لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. خاص طور پہ آئی ایم ایف کی بھی یہی مین کنڈیشن ہے کہ پی آئی اے کو آپ نے اکتوبر تک اس کو فارغ کر دینا ہے. اگر حکومت ان کی ٹائم لائن کے اوپر کام کرتی رہتی ہے تو فردر آپ کو یہاں سے بہتری نظر آئے گی. ونس ہم اپنی اکانومی میں بہتری لے کر آئیں گے، اصلاحات لے کر آئیں گے، تو پھر چیزیں نیچے کی طرف آئیں گی اور عام آدمی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے گا. شہریار صاحب، 4 سال گزر گئے ہیں لیکن پی آئی اے کی برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے پروازیں بحال نہیں ہو سکی. اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک ان روٹس کی بندش کی وجہ سے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم ان روٹس کو بحال نہیں کر سکے؟ پی آئی اے کو ہم نے اتنے خسارے میں ڈال دیا. ملک کی جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں ہمارے پاس جو سرمایہ لے کر آ رہی تھی وہ سب خسارے میں. دیکھیے، یہ ہمارا جو کلچر ہے، ہم نے دیکھا کہ جتنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں وہ جو گورنمنٹ انٹیٹیز کو اون کرتی ہیں، آپریشن کرتی ہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتی. اگر دنیا بھر میں دیکھیں گے تو حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کو رن کریں. سارا پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جو کہ بزنس کو رن کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں تو ہم نے کچھ پرائیویٹائزیشن کی، کچھ بینکس کو پرائیویٹائز کیا ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کو کراچی میں ہم نے پرائیویٹائز کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس کتنی زیادہ بہتر ہوئی ہے. کے الیکٹرک ابھی بھی بہت سارے ان کے بارے میں ایف اینڈ برڈ کے کچھ کوشچنس ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ پروفٹ کے اندر آ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صارفین ہیں کراچی میں جو کہ بجلی کی بلوں کی ادائیگیاں ٹائملی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اچھی پرفارمنس مل رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اگر گورنمنٹ جس حد تک ممکن ہو جتنی بھی یہ آپریشن ہے اس کا خاتمہ کرے. اپنے پاس رکھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ بزنس اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے. یہی کچھ آئی ایم ایف بھی ان کو کہتے ہیں. معیشت میں اصلاحات لانے کے لیے جب بارہا بات کی جاتی ہے تو یہی زور دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ان سے جان چھڑائے. کیونکہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونا ہی ملک اور معیشت کے لیے بہتر ہے، یا پھر اس کو گورنمنٹ کو اپنے آن پر چلانا چاہیے اور ایک بڑا سرمایہ جو ہے وہ ملک میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پچھلے 70 سے 75 سال ہو گئے ہم نے تو کوئی بہتری دیکھی نہیں ہے.
और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज होने के बाद जो इनके ऑपरेशंस में बेहतरी आती है, सार्फिन को जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं और एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन होता है, कारोबार करना नहीं होता है। ये चीज पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और वो इस बारे में कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जितना भी खसारा है और खसारे का जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये बेसिकली हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। 4 साल गुजर गए, साहब आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ही मुल्क और मईशत के लिए बेहतर है या फिर इसको गवर्नमेंट को अपने ऑन पर चलाना चाहिए और एक बड़ा सरमाया जो है वो मुल्क में आ सकता है? देखिए, पिछले 70 से 75 साल हो गए हमने तो कोई बेहतरी देखी नहीं है और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज होने के बाद जो इनके ऑपरेशंस में बेहतरी आती है, सार्फिन को जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं और एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन होता है, कारोबार करना नहीं होता है। ये चीज पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और वो इस बारे में कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जितना भी खसारा है और खसारे का जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये बेसिकली हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। 4 साल गुजर गए, साहब आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ही मुल्क और मईशत के लिए बेहतर है या फिर इसको गवर्नमेंट को अपने ऑन पर चलाना चाहिए और एक बड़ा सरमाया जो है वो मुल्क में आ सकता है? देखिए, पिछले 70 से 75 साल हो गए हमने तो कोई बेहतरी देखी नहीं है और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज होने के बाद जो इनके ऑपरेशंस में बेहतरी आती है, सार्फिन को जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं और एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन होता है, कारोबार करना नहीं होता है। ये चीज पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और वो इस बारे में कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जितना भी खसारा है और खसारे का जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये बेसिकली हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। 4 साल गुजर गए, साहब आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ही मुल्क और मईशत के लिए बेहतर है या फिर इसको गवर्नमेंट को अपने ऑन पर चलाना चाहिए और एक बड़ा सरमाया जो है वो मुल्क में आ सकता है? देखिए, पिछले 70 से 75 साल हो गए हमने तो कोई बेहतरी देखी नहीं है और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज होने के बाद जो इनके ऑपरेशंस में बेहतरी आती है, सार्फिन को जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं और एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन होता है, कारोबार करना नहीं होता है। ये चीज पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और वो इस बारे में कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जितना भी खसारा है और खसारे का जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये बेसिकली हमारे टैक्स पेयर्स का ही